تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور ہمارے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ اللہ رب العالمین کی الوہیت کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے تو ہم اسی کی عبادت کریں جس نے ہمیں پیدا کیا. تو سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کل حمد کل شکر اللہ کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کی عبادت ہم کس طرح کریں، اور اگر کچھ لوگ کرتے ہیں تو وہ اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کسی جھگڑے کے بغیر اللہ رب العالمین کی الوہیت کو ثابت کرتی ہے. اللہ رب العالمین ہمارا حقیقی رب ہے. رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو موت دیتا ہے، جو دیتا ہے، جو روک لیتا ہے. اور جب رب وہ ہے جو ساری دنیا کا خالق ہے، ہر چیز کا جو خلق اللہ نے کی ہے، جب وہ ہمارا مالک ہے تو ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں. تو وہی اس بات کا مستحق زیادہ ہے کہ مخلوق اس کی عبادت کرے. جو رازق ہے عبادت اسی کے لیے ہے، اور مخلوق میں کوئی بھی چیز ہے اسی کا خالق نہیں ہے، تو لہٰذا ان کی عبادت نہیں کی جائے گی. خیرات، نذر و نیاز، عبادات کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ قولی ہوں، فعلی ہوں یا مالی ہوں، یہ تینوں عبادتیں خالص اللہ کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا رب ہے. جب وہ ہمارا رب ہے، جیسے کہ میں نے اپنے پہلے پروگرام ربوبیت کے مسئلے پر بیان کر چکا ہوں کہ جب وہ ہمارا رب ہے تو رب ہونے کے ناطے ہمیں فرض بنتا ہے کہ جب رب وہ ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی ہی کرنی چاہیے. جب وہ ہمارا معبود ہے تو ہمیں عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے. تو جب وہ ہمارا مالک ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جب تک ہم یہاں پر ہیں اور جب تک اس دنیا میں ہم ہیں، ہم یہی دعوت لوگوں کو کرتے رہیں گے کہ جو تمہارا خالق ہے، جو تمہیں جس نے پیدا کیا ہے، تم اس کے لیے اپنی عبادت کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کر کے اس کی اس صفات میں شرک مت کرو. اللہ کی عبادت
ہم مسلمانوں پر فرض ہے۔ اللہ کی عبادت کے بارے میں جب ہم اسے رب مانتے ہیں تو قرآن نے ہر بار ہمیں اس کی عبادت کی طرف دعوت دی ہے اور ہمیں بتایا، اور ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا اور ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کر بھیجا اور ہمیں سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کس طرح کرنی چاہیے۔ تمہارا رب تم سے کیا طلب کرتا ہے، کیا تم سے چاہتا ہے، وہ کیسی عبادت ہے جو تم کسی اور کے لیے کرو اور پھر بھی مسلمان۔ تو کوئی بھی عبادت کے جتنے بھی حصے ہیں، جتنی بھی عبادت ہے، وہ چاہے وہ مالی ہو، وہ قولی ہو، فعلی ہو، کوئی بھی عبادت ہے، عبادت کے 3 اقسام ہیں، مالی، فعلی، قولی۔ یہ جتنی بھی اقسام، تینوں اقساموں میں کوئی بھی ایک بھی قسم کسی اللہ کے غیر کے لیے جائز نہیں۔ تو میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ جو ہمارا رب ہے، جیسے کہ میں نے پہلے اپنے ایک خطبے میں بیان کر چکا ہوں توحید ربوبیت پر، تو جب وہ ہمارا رب ہے تو عبادت بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے میں بہت ایسے لوگ ہیں بیچارے جن کو اللہ کی عبادت کرنا نہیں آتی، وہ عبادت تو کرنا چاہتے ہیں، مگر کچھ لوگ، کچھ مولوی، کچھ جو ہے ایسے جو رہبان ہیں، جو درویش ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اور وہ خوشی سے اس کی عبادت کو طلب کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی بھلی کرو، تو ان لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کسی کی بھی عبادت نہ کرو، کیونکہ مخلوق میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ جب وہ ہمارا رب ہے، جب وہ ہمارا رازق ہے، جب وہ ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو عبادت بھی اسی کی۔ جب مالک وہ ہے تو عبادت کسی اور کے لیے کیوں کرے؟ جب سب چیزیں اس نے پیدا کی ہیں تو عبادت بھی وہی کی، اسی کی ہی بنتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے ایسے مثال بیان کیے ہیں تاکہ عقل والے انسان اس سے نصیحت حاصل کرے اور اللہ کی عبادت کرے۔ تو کہنے کا مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ اور فرشتے اور علم والے یہ گواہی دیتے ہیں، شاہد ہیں یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین وہ انصاف پر قائم ہے، یعنی اللہ رب العالمین انصاف پر قائم ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا هو العزیز الحکیم، اس اللہ کے جو حکمت والا ہے، غالب ہے، اس اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علم والے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، علم والے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، قائما بالقسط، وہ انصاف، یعنی اللہ انصاف پر قائم ہے، وہ اللہ یعنی انصاف پر قائم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے اللہ نے فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو بھائیو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی آیت کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل علم کا ذکر اپنے فرشتوں کے ساتھ کیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں کے ساتھ اہل علم کا ذکر کیا۔ اس اہل علم سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس اہل علم سے مراد قرآن اور سنت کے عالم ہیں،
جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، جب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر فرشتوں کے ساتھ کیا کہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، فرشتے اور اہل علم والے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس سے قرآن اور سنت کے علماء کی بڑی فضیلت نکلی۔ اس سے وہ عالم مراد نہیں ہے، اس سے وہ عالم مراد نہیں ہے جو لوگوں کو اللہ کے علاوہ عبادت کرنے پر قائل کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو درباروں پر جھکاتے ہیں اور اللہ کے سوا وہ لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ ریز کراتے ہیں کہ ہمارے سامنے آپ جھک جاؤ اور ہمارے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر ہمارے سامنے ہمارے لیے نظر و نیاز کرو، اللہ کو چھوڑ کر ہمارے لیے تم جو ہے خیراتیں کرو، ہمیں مال دو، ہمارے لیے آپ جھکو اور قیام کرو۔ اللہ رب العالمین نے ایسے علماء کا ذکر نہیں کیا بھائیو، مگر اللہ رب العالمین نے ان اہل علم کا ذکر کیا جو قرآن اور سنت کے عالم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان علماء کا ذکر کیا جو قرآن اور سنت کے عالم ہیں، ان کو یہاں تک ذکر کیا کہ اپنے فرشتوں کے ساتھ فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر اپنے فرشتوں کے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ ہمارا معبود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں ایک ہی معبود ہوں، سب کا ایک ہی معبود ہوں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا کہ تم سب کا جتنی بھی مخلوق ہے سب کا معبود الہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اللہ نے یہ بتایا کہ میں رحم کرنے والا بھی ہوں، مہربان بھی ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی صفت بتائی کہ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہ صفت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ رحمان اور رحیم اللہ کی وہ صفتیں ہیں جن کے اندر مسلسل رحم کرنے کا مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی مسلسل رحم کرنے والا۔ اللہ رب العالمین جو ہمیں بتاتا ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو کھلاتا پلاتا ہے، اس نے بتایا کہ میں آپ کا رب ہوں، میری عبادت کرو، میں الہ ہوں، تمہارا سب کا الہ میں ہوں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سب کا الہ میں ایک ہی معبود ہوں اور کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان و رحیم ہے، تو ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ دراصل جو رب ہے اس کی عبادت لائق ہے۔ جب ہم اسے اپنا رب مانتے ہیں تو عبادت کسی کے لیے نہیں، نظر و نیاز کسی کے لیے، نہ خیرات کسی کے لیے، نہ باسبوس سجدہ رکوع قیام کسی کے لیے کچھ نہیں، صرف اللہ کی۔ جو عبادات کے تمام معاملات ہیں وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، کسی کے لیے نہیں۔ وہ چاہے عبادت فعلی ہو، قولی ہو یا تقریری ہو، سب عبادتوں میں خالص اللہ کے لیے۔ اور اگر خیرات کی جائے تو اس میں بھی اللہ کی پناہ چاہیں کہ ہم کسی ریا میں نہ پڑ جائیں، صرف اللہ کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس تذکرے کے بعد قرآن مجید کے اندر سینکڑوں آیتیں اپنی صفت الہ کے بارے میں بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، فرمایا کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری عبادت کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ، میرے سوا کوئی الہ نہیں، معبود نہیں۔ لائے نفی جنس ہے، اس کی معنی ہے کہ معبود کی جتنی شکلیں صورتیں ہیں ذرہ بھی نہیں، کچھ نہیں، ذرہ بھی نہیں، کوئی نہیں۔ لائے نفی جنس یعنی لائے نفی جنس کے بعد اگر کوئی اسم آتا ہے اور اس میں پورے جنس کی نفی ہوتی ہے،
یعنی معبود کی جتنی شکلیں صورتیں ہیں سب کے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لہٰذا میری عبادت کر۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ معبود ذرہ بھی نہیں ہے اللہ کے سوا، اے موسیٰ اللہ کے سوا ذرہ بھی معبود نہیں ہے، کوئی نہیں معبود۔ یہ جتنے بھی لوگ جو اپنے آپ کو معبود سمجھ رہے ہیں، یعنی اپنے اندر وہ خصوصیتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا لوگوں کا مال کھانے کے لیے وہ طریقہ دکھا رہے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، شیطان کے یار ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، اور ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے، اگر وہ مدد کریں تو وہ اپنی مدد کریں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ سب بے بس ہیں، سب کا مالک ایک مالک اللہ رب العالمین ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو مالک ہے اس کی عبادت کی جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری عبادت کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی عبادت کی، اور اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا بس جان لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ ارشاد فرمایا کہ بس تو جان کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پوری زندگی میں اللہ کے سوا کسی کے لیے نظر و نیاز نہیں کی، کسی کے لیے خیرات نہیں کی، کسی کے سامنے جھکے نہیں، کسی کو اللہ کے سوا اپنا معبود نہیں مانا، تو لہٰذا ہمارے نبی ہیں وہ، تو ہمیں بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کی اتباع کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی اللہ کے سوا نہ کسی کے سامنے جھکنا چاہیے، نہ رکوع کرنا چاہیے، نہ قیام کرنا چاہیے، نہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود ماننا چاہیے، نہ اللہ والی محبت کس سے کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ درس اور یہ پیغام دیا۔ قرآن مجید سورہ محمد کے اندر اللہ نے فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس تو جان کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی پیروی کرنی چاہیے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور نقش قدم پر چلنا چاہیے، تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی الہ یعنی معبودیت کے بارے میں ہمیں بتایا قرآن مجید کے اندر، سورہ حشر کے اندر، سورہ نمبر 59 کے اندر، آیت نمبر 22 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپے اور کھلے کو جاننے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ آگے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حشر کے اندر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ هو اللہ الذی، بے شک اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، ارشاد فرمایا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ بادشاہ ہے اور تمام عیبوں سے پاک ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین تمام عیبوں سے پاک ہے، اور ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی توحید اور اپنی الہ اور اپنی ربوبیت کے بارے میں خود قرآن کے اندر اپنا جو ہے ہمیں اپنی صفت بتائی، اور ہمیں آگاہ کیا، اور ہمیں توجہ دلائی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ کو ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اللہ نے سورہ حشر کے اندر فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ الملک القدوس، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ بادشاہ ہے
اور تمام عیبوں سے پاک ہے، تو لہٰذا جس میں کوئی عیب نہیں ہے تو عبادت اس کی کرنی چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میری بادشاہی ہے اور میں تمام عیبوں سے پاک ہوں، تو ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا، ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی، فرمایا یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب نوح کی بات کو چھوڑا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے میرے رب میری قوم میری نافرمانی کر رہی ہے، ربی انہم عصونی، اے میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن کے اندر کیا کہ اس نے اپنی قوم کو جب بولا کہ تم یہ ماپ تول میں کیوں کمی کرتے ہو اور آپ جو ہو اللہ کی عبادت کرو، تو ان کو فرمایا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 85 کے اندر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ایک ہی دعوت دی کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی تذکرہ قرآن جب بھی پڑھتے فاتحہ سے والناس سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں قرآن ذکر کرتا ہے کہ لوگوں اپنے رب کی معرفت حاصل کرو، جس کی معرفت آپ کی دنیا اور آخرت کی نجات ہے، جس کی معرفت آپ کو دنیا آخرت میں کام آنے والی ہے، وہ اللہ کی توحید ہے۔ تو توحید کی طرف تمام انبیاء نے یہ جو دعوت دی اپنی قوم کو، اور جن قوموں نے اپنے نبیوں کی اس توحید کو ٹھکرایا اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں بھی غرق کر دیا اور آخرت میں بھی رسوا کا عذاب ان کے لیے ہے۔ تو بھائیو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جب تک ہم اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ جب اللہ ہمارا الہ ہے، معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نظر و نیاز ساری چیزیں اپنے الہ کے لیے کرنی چاہیے۔ یہ جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے لوگوں کو داتا بنا کے دیے ہیں، دستگیر بنا کے دیے ہیں اور ان کے مشکل کشاؤں کی صدائیں لگا رہے ہیں کہ یہ تمہارے مشکل کشا ہیں، یہ تمہارے داتا ہیں، یہ تمہارے دستگیر ہیں۔ حقیقت میں جو الہ ہے وہی مشکل کشا ہے اور وہی داتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے الہ کی عبادت کریں اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے لیے نظر و نیاز اور اپنی خیراتیں اللہ کے لیے کریں۔ الہ جب وہ ہمارا معبود ہے تو اس کی صفت ہوتی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کی اطاعت کریں اور ان کے لیے نظر و نیاز کریں، ان کے لیے خیراتیں کریں اور اس کی رضا ہم طلب کریں۔ ہمیں اس کی جو ہے رضا چاہیے، ہمیں کسی اور کی رضا نہیں چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے الہ کی عبادت کروں تو وہ حقیقی الہ ایک ہی ہے، جس کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دی۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور کائنات کے نظام کو تھامنے والا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ اس سے اونگ آتی ہے اور نہ اس سے نیند۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الہ وہ ہے جس کی عبادت کی جائے، اور الہ وہ ہے جو مدد کرے، جو ہماری تکلیف، جو ہمیں کوئی چیز روک دے تو کوئی دینے والا نہیں اور جو دے تو کوئی لینے والا نہیں، اگر وہ ہمیں رزق دے تو کوئی اس رزق کو چھیننے والا نہیں، اور اگر وہ ہم سے کوئی ہماری روزی تنگ کر دے تو کوئی ہمیں دینے والا نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی دستگیر ہے، اللہ ہی غریب نواز ہے، اللہ کے سوا کوئی غریب نواز نہیں۔ یہ لوگوں کو پاگل کرتے ہیں اور مولوی کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے
کہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو پھر ان کے پاس جب آپ جاتے ہو تو وہ بھی تو آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو میرے بھائی ڈاکٹر والی مدد جو ہے وہ معبود والی مدد نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو بھی صحیح دوا لکھنے کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ اللہ اگر دوا میں شفا نکال دے تو دوا شفا نہیں دے سکتی۔ یہ دوائی لینا ایک سنت کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ دوا لینا۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ دوا ہمارا معبود ہے یا ڈاکٹر ہمارا معبود ہے، مگر جو انسان اپنے درباروں پر جاتے ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ اسلام میں ان کی اجازت نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ تعظیمی سجدہ ہے۔ میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ تعظیمی سجدہ اس شریعت محمدی کے اندر اب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم کرتا عورت کو کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کرے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، وہ سجدے کی صورت میں ہو، رکوع کے صورت میں ہو، کوئی بھی صورت ہے۔ نماز کی دیکھو نماز میں عبادت کرتے ہیں، نماز ہمارے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک نماز ہے، جتنی بھی اس کے اندر عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں، مثلا ہم قیام کرتے ہیں، ہم تعظیم کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سکون اختیار کرتے ہیں، اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ نماز فاتحہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک نماز جو ہے عبادت ہے۔ تو فاتحہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جتنی بھی حالت ہے نماز کی، ساری عبادت کی حالت ہے۔ تو اس حالت، اس حیت کسی کے لیے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے، تو صرف اللہ کے لیے۔ تو علاج ہم تب اس سے مانیں گے جب ہم اس کے لیے عبادت کریں۔ میں نے پہلے بتایا کہ ربوبیت پر میں نے آپ کو سمجھایا کہ ربوبیت کس کو کہتے ہیں۔ تو جب ربوبیت خدا کی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ربوبیت خود الوہیت کو ثابت کرتی ہے، تو جو رب ہے اس کی عبادت کی جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں جو ہمارا معبود ہے، اور وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو لہٰذا اس کی عبادت کی جائے گی۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور کائنات کے نظام کو تھامنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معبود کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جس کو نہ نیند آئے نہ وہ سو جائے، نیند تو اپنی جگہ پر، جس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکار رہے ہیں ان کے بارے میں قرآن بالکل نفی بیان کرتا ہے کہ جو مخلوق ہے وہ الہ نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ہم آگے چل کے کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 255 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، کائنات کے نظام کو تھامنے والا ہے، اور نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ تو معبود کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہ ہو، جس کے سوا کوئی مددگار نہ ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہ ہو، جس کے سوا کوئی مشکل کو ٹالنے والا نہ ہو، جس کے سوا کوئی ہمدرد نہ ہو، جس کے سوا کوئی رحم کرنے والا، جیسا اس کا رحم ہے ایسا رحم کرنے والا اور کوئی نہ، اور وہ ایسا معبود ہے جس سے بندہ ڈرتا ہے۔ یہ خوف کسی مخلوق سے نہ رکھی جائے اور نہ اللہ والی محبت کسی سے کی جائے، یہ سب عبادات کے اندر ہیں۔ تو ہم کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی کہ معبود اس سے کہا جاتا ہے جسے نیند نہ آئے۔ مثلا کوئی بندہ ہے، اس کو رات کو کوئی تکلیف ہے، کوئی بندہ ہے پریشان ہے رات کے ٹائم، تو اگر کسی کو پکارے اور وہ سویا ہو، نیند میں ہو، تو کیا اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ نیند بندے کی کمزوری ہے، مخلوق کی کمزوری ہے، اور زمین آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب سوتی ہیں، آرام کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کرتے تھے، لوگوں نے اس کو بھی اللہ کا جو ہے حصہ بنا دیا، انہوں نے بھی اس کو مشکل کشا بنا دیا۔ کچھ لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے، عیسائیوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، اس کو الہ سمجھا، جس کا تذکرہ میں نے توحید و ربوبیت کے اندر کر چکا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ سب ان کے ایک دماغ کی ایک غلط فہمی ہے، شیطان نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے، شیطان نے ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر اپنے راستے پر لگا دیا ہے۔ عبادت سے روکنے والا ابلیس کا کام نہیں ہے کہ عبادت نہ کرو،
ابلیس کرتا ہے کہ سنت کے مطابق عبادت نہ کرو، جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس کی طرف آپ جو ہے نہ جائیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے الہ ہونے کے ساتھ اپنی صفت بیان کی کہ نہ مجھے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، تو لہٰذا یہ صفت بھی اللہ نے اپنے پاس کر دی اور اپنی صفت بیان کی۔ تو کہنے کا مقصد ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے، حی القیوم ہے، اور سارے نظام کائنات کے نظام کو تھامنے والا ہے، اور نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے معبود بنا، ہمارے لیے بت بنا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اغیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین، کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے اور معبود تلاش کروں، اور اس نے تمہیں فضیلت دی عالمین پر، یعنی انہیں اللہ رب العالمین کا وہ فضل اور قرب یاد دلایا، اس پر حجت کرنے کے لیے اے بنی اسرائیلو تم اس مہربان رب کے سوا بھی معبود چاہتے ہو جس نے تمہیں فرعون سے نجات دی، اس فرعون سے جو تم پر ظلم کرتا تھا، جو تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اے بنی اسرائیلو اس مہربان رب کے سوا بھی تمہیں الہ چاہیے، معبود چاہیے، جس نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی، کیا اس کے سوا معبود طلب کرتے ہو؟ تو میرے بھائیو بات یہ ہے کہ ایسے فضل اللہ کے جو بنی اسرائیل پر تھے کہ موسیٰ نے انہیں فضیلت میں ذکر کیا، فرمایا کہ اے بنی اسرائیلو کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے اور معبود تلاش کروں، اور اس نے یعنی اللہ نے تمہیں فضیلت دی عالمین پر۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہر دور میں لوگ رہے ہیں جنہوں نے یہ چاہا کہ ہم ایسے کی عبادت کریں جس کو ہم دیکھیں، جس کو محسوس کریں۔ شیطان نے ان کو یہ بہکا دیا، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نظر ہی نہیں آتا؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر ہم پھر بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لہٰذا وہ ہمارا معبود ہے، اور جو معبود ہے عبادت کے لائق بھی وہی ہے، تو ہم کو اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین وہ کریم رب ہے جو ہمیں روک لے کوئی چیز تو ہمیں کوئی دینے والا نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا سورہ انبیاء کے اندر، آیت نمبر 86 کے اندر، کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کو پکارا، فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا اے میرے پروردگار تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی قصورداروں میں سے ہوں۔ فرمایا کہ اے میرے اللہ تمہارے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس اندھیروں سے بھی اللہ رب العالمین نے اسے نجات دی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو مدد کرنے کی صلاحیت اور طاقت اور قوت رکھتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ جب ہم یہ دنیا میں ہیں، اور وہ تو بھائی پتہ نہیں کس کس اندھیروں میں تھے، وہ دنیا کا اندھیرا، اس کے اندر مچھلی جو پانی کے اندر ہے پانی کا اندھیرا، پھر اس مچھلی کے اندر اس کا جو پیٹ ہے اس پیٹ کا اندھیرا، یہ سارے اندھیروں کے اندر تھے۔ ادھر سے پکارا اللہ رب العالمین کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اے میرے رب تو پاک ہے، اے رب تو پاک ہے، اور بے شک میں ہی قصورداروں میں سے ہوں، قصور والوں میں سے ہوں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ رب العالمین نے اسے مچھلی کے پیٹ سے بھی نجات دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا معبود ہے ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، لہٰذا اس کے سوا جو جس کی عبادت کرتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، دوسرے سامنے جھکتا ہے، اور یہ سارے معاملات اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کرتا ہے، تو یہ اللہ کی عبادت توحید الوہیت میں شرک کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، وہ ہمارا معبود ہے اور اس کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بات کی توحید الوہیت کی ہر وقت گواہی دیتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت حدیث نمبر 831 کے اندر ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشہد میں بیٹھتے تھے ان لفظوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی حمد ثنا بیان کرتے تھے، فرماتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو ہمارے نبی نے اور ہم نے جب بھی نماز میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، اس الفاظوں کی گواہی دیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ رب العالمین کی گواہی دیتے ہیں ایک ہونے کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب ہم یہ گواہی نماز میں بھی دیتے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو شرک کرتے ہیں، نماز میں بیٹھتے ہیں تو کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تمہاری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور جب باہر نکلیں تو اس کے سامنے جھک گئے، اس کے سامنے جھک گئے۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ ہر دم ہر وقت ہمیں اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت کے جتنے بھی ارکان اور جتنے طریقے ہیں وہ سوائے اللہ کے اور کے لیے جائز نہیں ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔